395 نمبر سبق. والی 395 نمبر سے جڑے بیٹھے نا اپنے باہر کٹ گیا کوئی گلا کرنے انہوں کو باہر چلو باہر جا کے بہ جاؤ گلا کرنے 395 نمبر سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی. فأخرجنا به ثمرات من مختلفا الوانها، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل اگائے اور ان کے ذائقے مختلف رکھے. ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغریب سود، اور پہاڑ مختلف قسم کے ان میں سے کچھ سفید ہیں کچھ سرخ ہیں اور کچھ انتہائی سیاہ. اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مثال بارش لیتی ہے قرآن جی بہت دفعہ بیان فرمائی بہت دفعہ. اچھا یہ مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جویں زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے بنجر ہو چکی ہوتی ہے وہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے تو بارش تو بعد وہ بے شمار چیزاں نکلنیاں شروع ہو جاتی ہیں. اے انسان تو بھی اے دنیا جدو مر جائے گا زمین تینوں دفناتا جائے گا تو اسی تینوں جویں باقی نباتات باقی درخت یا چیزاں نکال لیندے ہیں اسی تینوں میں کر لینا ہے. یعنی آخرت دی مثال دیتی ہے اصل کیونکہ مشرکین مکہ آخرت کا انکار کرتے سن. وہ کہتے ہیں بس یہ زندگی ہے اس کے بعد اسے اٹھایا نہیں جانا ہے. اللہ نے اس لیے یہ عام مثال کیونکہ بارش بھی پوری دنیا ہوتی ہے ہر علاقے ہوتی ہے وہ پھر باقاعدہ ثمرات سے دیکھتے ہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں. جدو بارش ہوتی ہے وہ صحرا ہوئے تو اتنے تبدیلی آ جاتی ہے وہ عام علاقے ہوئے اتنے بہت سارا فرق پہنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھان دی کوشش کی ہے انسانوں. اگے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی قسم بیان فرمائیاں نے کہ مختلف قسم کے پہاڑ نے سیاہ نے سرخ نے سفید نے اچھا کتے مٹی دے نے کتے پتھر دے ہے نے. یہ سارے مختلف سین تسی پاکستان بھی دے سکتے ہو دنیا کے مختلف ملکوں بھی یہ دیکھے جا سکتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اور انسان اور جاندار مختلف قسم کے والانعام اور مویشی جانور مختلف الوانہ کذالک ان کے بھی رنگ مختلف ہیں. تو دیکھو انسانوں دے رنگ جانوراں دے رنگ پرندیاں دے رنگ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رنگ ذائقہ تاثیر مزاج تو انسانوں ویکھ لو رنگ کا بھی فرق ہوتا ہے مزاج کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. ایویں پھل نے انہاں رنگ کا فرق ذائقے کا فرق وہ مزاج کا فرق وہ تاثیر کا فرق یہ ہر چیزاں اللہ تعالیٰ نے سارے سامنے سمجھن واسطے رکھیاں نے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں نا اصل میں وہی علماء ہے. اللہ تعالیٰ کو ڈر جانا اور ڈر دی وجہ تو اللہ دی نافرمانی چھوڑ دینا یہی علماء ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے علماء کیا. علماء یعنی یہ کوئی خاص قوم کا نام نہیں ہے گا یا کوئی کسی خاص مخصوص لوگوں کا نام نہیں ہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہوئی آپ نے فرمایا جہاں آدمی اللہ دی حرام کردہ چیزاں جو بچ گیا وہ سمجھ لو سب تو بڑا اللہ تعالیٰ کو ڈرنے والا بن گیا. تو جہاں اللہ کو سب تو زیادہ ڈرنے والا بن گیا وہ سمجھ لو سب تو بڑا عالم بن گیا. اس لیے جڑے لوگ اللہ کو ڈر کے اللہ دی نافرمانی تو بچ جاندے نے وہ گویا کہ اللہ دے ہاں انہوں دا بہت بڑی قدر ہے. تو جڑے لوگ اللہ کو ڈر کے یا نہ ڈر کے اللہ دی نافرمانی نہیں چھوڑ دے وہ اللہ دے ہاں انتہائی
یعنی بدبخت ذلیل لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غالب بھی ہے، بڑی طاقت والا بھی ہے، اور بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور وہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہے، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی۔ یرجون تجارت لن تبور، انہوں نے وہ سودا کیا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ فرمایا وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جڑے اللہ دی کتاب دی تلاوت کرتے ہیں، جڑے نماز نو قائم کرتے ہیں، جڑے اللہ دے راستے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین صفات سمجھو جڑے لوگ کر رہے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایسا سودا کیتا ہے جہے فائدہ ہی فائدہ ہے، جہے کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں۔ سانوں بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا اسی بھی اس سودے کنا قصہ پاندے ہیں۔ لیوفیہم اجورہم، اللہ انہیں پورے کا پورا ان کا بدلہ دے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں اور بڑھا دے گا۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شکور، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ جس نے وحی کی آپ کی طرف کتاب، هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ سچی کتاب ہے اور وہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید جنیاں سابقہ کتاباں نے، جتنے سابقہ انبیاء علیہ السلام نے، انہوں نے سارے تصدیق کر دی۔ اچھا پچھلے بھی جنہیں کتاباں سن وہ باقاعدہ وہ ایڈوانس خوشخبریاں دے رہی ہیں سن، تورات بھی انجیل بھی، کہ ایک نبی آئے گا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا، اس اللہ کی کتاب نازل کرے گا۔ یعنی انہاں کتاباں نے اس کتاب کی تصدیق کی تھی، اس کتاب نے انہاں کتابوں کی تصدیق کی تھی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کی پوری پوری نگرانی بھی کر رہا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، جو لوگ ہمارے نیک بندے تھے۔ حالانکہ کتاب تو اللہ نے سارے واسطے نازل کی تھی، لیکن سارے انہوں پڑھ دے نہیں ہے گے، سارے انہوں سمجھ دے نہیں ہے گے، سارے دے غور و فکر نہیں کر دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اسی انہاں لوگوں نے کتاب دیتی جڑے اے دے اتے عمل کر دے نے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کتاب نو نہ پڑھ کے، اے دے اتے عمل نہ کر کے، اے دی مخالفت کر کے، وہ اپنے تے بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ اچھے ہیں، ٹھیک ہیں کہ وہ کتاب دا حق ادا کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے تو کچھ بہت اچھے ہیں اللہ کے اس نیکی کے کام میں، کچھ درمیانی درجے دے نے، کچھ نافرمان نے، تو کچھ تو بہت زیادہ اللہ دے مقرب نے، پسندیدہ نے۔ ذالک هو الفوز الکبیر، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے جس کو مل جائے۔ جنات عدن یدخلونہا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کے لیے کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، اور لؤلؤا، اور اس میں بڑے بڑے ہیرے ہوں گے، موتی لگے ہوئے ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور بہترین ریشم کا ان کے لیے لباس ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَنَا الْحَزَنَ، اور وہ وہاں کہیں گے، یعنی جب اللہ انہوں نے جنت داخل کر دے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں غم سے، پریشانی سے بچا لیا، کہ میں نا جہنم دی پریشانی تو، جہنم دی مصیبت علیہ عذاب تو اللہ تعالیٰ نے سانوں بچا لیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامات من فضلہ، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے بہترین گھر دیے،
نبی فرمایا کوئی آدمی اپنے اعمال دی بنا دے اتنے جنت نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے سوچا یا رسول اللہ تسی بھی؟ فرمایا میں بھی، جنہ چر اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت نال شامل حال نہیں ہوئے گی، کیونکہ یہ جڑے اعمال نے یہ انسان دی زندگی دے بے شمار جڑے کہہ لو حق نے وہ ہی نہیں پورا کر سکتا۔ بندے نو اللہ نے جنہیں نعمتیں دیتی نے، اگر بندہ جنی اللہ دی فرمان برداری کرتا ہے تو اللہ کہ ہاں اینا کو جڑا نا میں تینوں نعمت دیتی ہیں اضافی تینوں کی چاہیے ہے گا، اضافی اللہ کے فضل نال جنت جل ظاہر فرمان گے لا یمسنا فیہا نصب، وہاں انہیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور وہاں وہ کسی قسم کا فضول بات بھی نہیں سنے گے، انہیں کسی قسم کا شور بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب میرا گلا بالکل جواب دے گا۔ ہاں جی میں روکتا میرا پڑھ دینا جی میں